نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ حضرات پچھلی نشست میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ حکمت کسے کہتے ہیں اور حکمت کا اصل غرض و غایت یا اس کا لازمی نتیجہ شکر خداوندی ہے۔ حضرت لقمان نے جو سب سے پہلی وصیت اپنے بیٹے کو کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ شرک کیا ہے، شرک کی کتنی اقسام ہیں، شرک جلی کسے کہتے ہیں، شرک نظری کسے کہتے ہیں، شرک فی العقیدہ کیا ہے، شرک عملی کیا ہے، پھر یہ کہ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق، یہ اپنی جگہ ایک مکمل موضوع پر انشاءاللہ اس پورے رکوع کے مطالعے کے بعد ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اب آئیے اس سے اگلی آیت کی طرف، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اسے اس کی والدہ نے، اس کی ماں نے اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے۔ دیکھیے سب سے پہلی واضح نصیحت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ توحید کا التزام، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب اس کے بعد کا جو حصہ ہے، حضرت لقمان چونکہ اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں لہٰذا وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے یہ حقوق تم پر ہیں۔ اپنے حقوق کو گویا کہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھنا ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک بھی مناسب نہیں تھا اور کوئی باپ بھی یہ نہیں چاہتا، لہٰذا یہاں ضمیر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف لیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بلکہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی۔ یہاں تو آگے بیان نہیں کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، الفاظ ختم ہو گئے، لیکن سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وہاں خاص طور پر حسنہ کا لفظ ہے، حسن سلوک۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فائق ترین حق والدین کا رکھا، اور یہ مضمون وہ ہے جو قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر واضح کیا گیا کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو مانا جائے، وہ تمہارا رب ہے، تمہارا روزی رساں ہے، تمہاری ہر احتیاج کو پورا کرنے والا ہے، تمہارا خالق اور مالک ہے، پالن ہار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے فائق ترین حق والدین کا متعین فرما دیا۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہمارے منتخب نصاب کا بہت اہم درس ہے، اس کے تیسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے تو یہ بات طے کر دی ہے، یہ فیصلہ ہو چکا کہ اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی نہیں ہوگی، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تم پر لازم ہے۔ تو یہاں اللہ نے اپنے حق کے بعد فائق ترین حق والدین کا قرار دیا۔ والدین میں بھی نسبت و تناسب کیا ہے؟ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے سیرت کا۔ ایک صحابی حضور کے پاس تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، اور آ کر حضور سے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہاری والدہ۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا ان کے بعد، پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا ان کے بعد، پھر فرمایا تمہاری والدہ، اور چوتھی مرتبہ جب انہوں نے پوچھا ان کے بعد تو کہا تمہارے والد۔ گویا کہ والدہ کے حق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں والد سے 3 گنا زیادہ قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث جو اکثر و بیشتر آپ پڑھتے بھی ہیں کہ جنت جو ہے تمہاری والدہ کے قدموں تلے ہے، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے تمام حقوق کا خیال رکھنا، گویا کہ جنت تک پہنچانے کے لیے یہی شے تمہارے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے معنی کسی درجے میں یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے حقوق اللہ کو ادا نہ کرے، نمازوں کا تارک ہو جائے، روزے رکھنے سے باز آ جائے، نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کے ساتھ فرض کیجئے کہ کسی شخص کے اندر وہ تمام حقوق اللہ والی باتیں پوری موجود ہیں، لیکن والدین کا اگر نافرمان ہے تو اس کا یہی ایک گناہ جو ہے اسے بالآخر بدترین انجام سے دوچار کر دے گا۔ اسی بات کو حضور نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص، بہت ذلیل و رسوا ہے وہ شخص۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ کون شخص؟ جب صحابہ کرام نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور خدمت کرنے کے ذریعے جنت تک نہ پہنچ سکا، جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، خاص طور پر وہ جو پورا پیریڈ ہے 9 مہینے پریگننسی کا،
اس میں والدہ کے اوپر جو بیتتی ہے، جس طرح اس کے اندر جسمانی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، جس طرح اس کو ضعف اور کمزوری لاحق ہوتی ہے، گویا کہ اپنا خون ہے کہ جو وہ اس بچے کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر رہی ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اور مسلسل 2 سال اپنے جسم اور کی توانائی جو ہے دودھ کی شکل میں اپنے بچے تک پہنچانا، ظاہر ہے کہ یہ کام والد کا تو نہیں ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، 3 گنا زیادہ فوقیت عطا فرمائی ہے والدہ کو۔ انشکر لی ولوالدیک، کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ یہاں دیکھیے، شکر خداوندی اہم ترین شے کسی انسان کے لیے، اور یہ شکر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا دل کی گہرائیوں سے ہو، زبان کے ذریعے ہو۔ زبان کے ذریعے ہم کلمات شکر کیا ادا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ کی مدح ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اور بہترین دعا اور حمد جو ہے قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخر السورہ۔ تو اپنے حق کے بعد فائق ترین حق والدین کا، اور جب بات شکر کی آئی انشکر لی ولوالدیک، کہ شکر گزاری اختیار کرو میری اور اپنے والدین کی۔ الی المصیر، یہاں ایمان بالآخرت کا ٹچ آ گیا، اس لیے کہ بالآخر تو تم سب کو میری ہی طرف پہنچنا ہے نا۔ بالآخر تمہاری ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل جو میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے، بالآخر اس کا حساب اور جواب دہی کا معاملہ کرنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ جھگڑیں، یہ اصطلاح نوٹ کیجئے جہاد کی۔ ایک جہاد تو وہ ہے جو مسلمان کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اور ایک جہاد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ منسوب کر رہے ہیں کہ وہ والدین بھی جہاد کر رہے ہیں۔ یہ جہاد بالکفر ہے۔ وہ والدین چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیجئے کہ ایمان لا چکی ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی، واپس زبردستی اپنے آبائی دین میں کھینچ لیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ زور آزمائی کریں، جھگڑیں کہ تم اللہ کے ساتھ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ ان چیزوں کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ حقوق والدین اپنی جگہ ہیں، مسلم ہیں، لیکن یہ کہ اس معاملے میں اگر وہ زور لگا رہے ہیں تمہیں اپنے آبائی دین کی طرف دوبارہ لوٹانے کے لیے، تو ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اسی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ والدین گویا کہ اب اپنے حقوق سے تجاوز کر رہے ہیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اس دنیا میں ان کے ساتھ جو بھی تمہیں رہن سہن اختیار کرنا ہے وہ بہت ہی معروف اور بھلے طریقے سے۔ یہ نہ ہو کہ والدین خواہ اگر مشرک ہوں، کافر ہوں، لیکن یہ کہ ان کی حق تلفی کرنے لگو، ان پر ظلم کرنے لگو کہ اسلام کیوں نہیں لا رہے، یا یہ کہ تمہارے خلاف وہ اگر زور آزمائی کر رہے ہیں، تمہیں اپنے آبائی دین کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس جرم کی بنیاد پر تم ان کے جملہ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ، بلکہ ان کی حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس دنیا میں جو بھی ان کی ضرورتیں ہیں انہیں پورا کرنا تم پر لازم ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، یہاں لفظ اتباع کو نوٹ کیجئے، اور پیروی اختیار کرو اس شخص کی کہ جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا، اس شخص کے رستے کی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس راہ کی پیروی کرو، اس شخص کے اس رستے کی پیروی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، بالآخر تم سب کو بھی میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تمہارا ہر عمل جو تم نے کیا تھا تمہیں جتلا دوں گا۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری زندگی کی جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہ موضوع تو قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر، سورہ زلزال آپ حضرات میں سے اکثر کو یاد ہوگی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص بھی عمل کرتا ہے خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، ذرے کے ہم وزن، تو اگر تمہارا عمل خواہ اس ذرے کے ہم وزن بھی ہو، لیکن یہ کہ یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس عمل کو لے آئے گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اب یہ ہے اصل میں عقل و شعور کی پختگی اور سلیم الفطرت انسان کا وہ سفر، وہ حکمت قرآنی جو بالآخر اللہ تک پہنچا دیتی ہے، کہ یہ تمام مظاہر فطرت جو اللہ نے پیدا کیے، مسبب الاسباب وہ ذات ہے، سراپا تشکر ہمیں اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ سفر جو ہے ایمان بالآخرت تک کا، اس لیے کہ نیکی اور بدی کے شعور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اس دنیا میں جو شخص نیکی پر قائم ہے، حق کا علمبردار ہے، اس دنیا میں اسے بہت کچھ حاصل نہیں ہوتا، مخالفتیں ہوتی ہیں، قسم قسم کے شدائد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا مضحکہ اڑتا ہے، تمسخر اور استہزار ہوتا ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، لیکن یہ کہ اللہ کی نگاہ میں ان کی کیا وقت ہے،
اور اس دنیا میں جو دوسروں پر ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، ناانصافی کرنے والے ہیں، حق تلفی کرنے والے ہیں، یہ دنیا اپنی تمام تن رعنائیوں کے ساتھ ان کے سامنے گویا کہ موجود ہے، جہاں سے چاہیں جس قسم کی سہولت چاہیں، جیسی عیاشی چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا کی زندگی اپنے انجام کے اعتبار سے مکمل نہیں ہے۔ یہ انسان کی لاجک اور منطق اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے، اور نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے اور بدی کی سزا ملنی چاہیے، تو یہ دنیا تو انجام کار کے اعتبار سے کافی ہے نہیں۔ یہاں نیکوکاروں کو اچھا بدلہ نہیں ملتا، یہاں تو بسا اوقات انہیں قید خانے کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اپنی جانوں تک کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، اور بدکار اور فاسق و فاجر یہاں عیش کرتے پھرتے ہیں۔ تو انسانی منطق اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی اور زندگی ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے گویا کہ انجام کے اعتبار سے کافی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ کے سامنے سیرت ہو کہ اس دنیا سے حضور نے کیا لیا، ایک وہ حجرہ کہ جس کی اگر سائز کا میں آپ کے سامنے اندازہ کروں، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث میں فرماتی ہیں کہ حضور جب نماز ادا کرتے تھے تو اس کمرے کی وسعت بمشکل اتنی تھی کہ میں اگر ایک طرف لیٹی ہوئی ہوں، آرام کر رہی ہوں، اور حضور نماز ادا کرنے چاہتے ہیں تو اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ حضور سجدہ کر سکیں۔ اس حجرے کا جو بھی حجم ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے اپنے لیے تو کچھ نہیں کمایا۔ اس حوالے سے واقعتاً یہ معاملہ کہ عقل و فطرت کی رہنمائی میں انسان توحید تک بھی پہنچتا ہے، آخرت تک بھی پہنچتا ہے، یہ دنیا اپنے انجام کے اعتبار سے ناکافی ہے۔ کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جہاں نیک انسان کو اس کی نیکیوں کی بھرپور اجر و ثواب مل جائے، اور بدکاروں کو اور فاسقوں کو اور ظالموں کو، دوسرے کے حقوق غصب کرنے والوں کو بھرپور سزا مل کر رہے۔ یہ انسان کی منطق کا اور عقل و منطق کا تقاضا ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو ابھی اگلی نشست میں جاری رہے گی۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو مکہ میں منبر پر یہ کہتے سنا، اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر انسان کو ایک وادی سونا بھر کے دے دیا جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند رہے گا، اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مند رہے گا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الرقاق حدیث نمبر 6438۔ حق باطل، سچ جھوٹ، صحیح غلط، ان کے فرق کو جاننے کے لیے علم کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ معاشرے کو بدلنے کے لیے اپنی سوچ بدلیے، علم خود بھی سیکھیے، دوسروں کو بھی سکھائیے۔ تو آئیے جہالت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے ایک شمع روشن کریں، شمع علم۔ مبارک کاپڑی روشن کریں گے شمع علم۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو موضوع ہمارے زیر گفتگو تھا کہ عقل و فطرت اگر انسان کی سلیم الطبع ہے، فکر و شعور کی پختگی اسے حاصل ہے، تو توحید تک بھی پہنچتا ہے اور آخرت تک بھی پہنچتا ہے۔ تو حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ رسول تھے، لیکن اسی عقل و فطرت کی یہ ایک گویا کہ کمبائنڈ ایفرٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، سوچو سمجھو غور کرو، اور ساتھ ہی فطرت کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ودیت کر دی ہیں کہ ان دونوں کی روشنی میں انسان جو ہے رب تک بھی پہنچتا ہے اور آخرت تک بھی پہنچتا ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر تمہارا عمل خواہ وہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، فتکن فی صخرۃ، اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا احاطہ جس طرح کیا گیا کہ یہ 3 ڈائمنشنز ہیں، ان سے باہر کوئی انسان کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا۔ انسان اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ جب کہیں بہت گہرا غار ہے وہاں جا کر میں کسی عمل کا ارتکاب کروں گا،
تو میں تو کسی کی نگاہ میں نہیں ہوں. لیکن فرما دیا گیا خواہ وہ زمین میں تم نے کوئی سرنگ لگا کر اور کہیں گہرائی میں جا کر عمل کیا یا پہاڑوں کی کہیں بلندی پر جہاں کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، لیکن اس بات کو جان لو یأتی بہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو جو اس اعمال نامے میں موجود ہے اللہ حاضر کرے گا. ان اللہ لطیف خبیر، یقین اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور ہر شے سے باخبر ہے. یہاں اس کے اندر بھی بڑا حسن ہے، باریک بین. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا عمل وہ کہیں اللہ تعالیٰ اگنور فرما دیں گے معاذ اللہ، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر راہ چل رہا ہے اور رستے میں کوئی ایسی شے اسے نظر آئی جو دوسروں کے لیے مضرت کا باعث بن سکتی ہے، کوئی نوکیلا پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹے دار جھاڑی ہے، اور اگر وہ اس کو اس رستے سے ہٹا دیتا ہے تو یہ بھی اس نے ایک نیکی کا کام کیا. بظاہر وہ شخص ہٹاتے ہوئے اس کو کہیں ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ میں کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں، وہ تو اس کا نارمل روٹین ہے. آپ چلتے ہوئے کسی شے کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے ایک طرف کر دیں کہ اس رستے کے اوپر جو دوسرا شخص آئے گا وہ ممکن ہے کہ کہیں منہ کے بل گر نہ پڑے. حضور فرماتے ہیں ھذا صدقۃ، یہ ایک نیک عمل ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اعمال نامے میں اسے درج کر لے گا. یہی مضمون جو ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان ہوا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ سورہ کہف کے اندر وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جس دن اس اعمال نامے کو نصب کیا جائے گا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. اس دن تم دیکھو گے ان فاسقوں کو، ان مشرکوں کو، ان لوگوں کو جو اللہ کی کفر کیا تھا، ناشکری کی تھی، کہ وہ اس دن چیخ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ہماری زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل یا کوئی بڑا عمل ایسا نہیں کہ جو وہاں موجود نہ ہو. ووجدوا ما عملوا حاضرا، یہ اصل میں کلائمیکس ہے ایمان بالآخرت کا. اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے عمل اور سیرت و کردار پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے اصل ایمان بالآخرت ہے. جواب دہی کا احساس اگر اس میں موجود ہے تو یقیناً پھر وہ اس رستے پر ہے کہ جو اللہ کی رضا والا رستہ ہے اور جو بالآخر جنت، ایمان بالآخرت کی بنیاد پر اسے جنت تک پہنچا دے گا. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز کو قائم رکھو، وامر بالمعروف اور معروف کا حکم دو، وانہی عن المنکر اور منکرات کا استئصال کرو، روک دو. اب یہاں معروف اور منکر کی جو اصطلاح آئی ہے ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے. معروف اصل میں عرف سے نکلا. ہم عام طور پر کہتے ہیں فلاں شخص تو بڑا معروف ہے، جانا پہچانا ہے، اس کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں. تو معروف وہ چیزیں کہلاتی ہیں جو آپ کی فطرت سلیمہ کے نزدیک جانی پہچانی ہوں، آپ کی فطرت اس کی طرف ایک رغبت محسوس کرے. سچ بولنا ہمیشہ سے معروف رہا، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ سچائی جو ہے وہ صداقت، راست بازی، سچ بولنا یہ اچھا کام ہے، جبکہ جھوٹ بولنا ہمیشہ سے منکر سمجھا جاتا رہا. اب یہ نیکی اور بدی اور خیر اور شر کی تمیز اللہ تعالیٰ نے رکھی نا. تو معروف وہ شے کہ جو آپ کی فطرت کے نزدیک قابل قبول ہو، جسے آگے بڑھ کر آپ کی فطرت قبول کرے، وہ معروف ہے. لہذا فطری طور پر کہا گیا کہ ہر وہ کام جس کی طرف آپ کی فطرت ایک رغبت محسوس کرتی ہے اس کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، اس کا حکم دو. اور منکر کسے کہے گے؟ یہ معروف کے مقابل میں ہے. یہ منکر انکار سے نکلا. کس معنی میں انکار؟ وہ شے کہ جس سے آپ کی فطرت انکار کر رہی ہو. جھوٹ بولنا غلط بات ہے، آپ کی فطرت کے نزدیک قابل تسلیم نہیں ہے. کسی کو دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، بے حیائی کی گفتگو کرنا، یہ تمام چیزیں فطرت کے نزدیک اجنبی ہے. لہذا فطرت ان کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے. یہاں سے انکار کا لفظ تھا کہ جو منکر کے طور پر آیا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف چیزوں کو حکم دو، اس کے علم بردار بن کر کھڑے ہو. اور منکرات سے وہ چیزیں جس سے تمہاری فطرت اباہ کرتی ہے، ریپلشن محسوس کرتی ہے، اس کا استئصال کرنے والے بن جاؤ. اور یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ اصطلاح قرآن حکیم میں بہت استعمال ہو. سورہ حج کے بالکل مرکز میں وہ آیت موجود ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کو کسی خطہ ارضی پر حکومت عطا فرما دیتا ہے، ان کا غلبہ ہو جاتا ہے، نظام خلافت قائم ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور یہاں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے، معروف کا حکم دینا تو یقیناً اچھی بات ہے، محض نصیحت کی بات ہے. ممکن ہے کہ آپ درس قرآن دے رہے ہوں، اچھی باتیں کر رہے ہوں، واعظ کہہ رہے ہوں، لوگوں کا جو ہے تزکیہ کر رہے ہوں، آپ کے گلے میں ہار ڈالے جائیں گے، آپ کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا جائے گا، جگہ جگہ آپ کو دعوتیں ہوں گی، اور وہ دعوت صرف کھانے پینے سے متعلق نہیں، جگہ جگہ آپ کو مہمان خصوصی کے طور پر انوائٹ کیا جائے گا. لیکن جیسے ہی آپ
نہیں انل منکر کے علمبردار بن کر کھڑے ہوں گے تو یہاں مخالفتیں شروع ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ الصادق اور الامین کا خطاب بھی انہی سے حاصل کیا، اور یہی لوگ تھے کہ جو حضور کی جانی دشمن بن گئے اس بنیاد پر کہ وہ علمبردار بن کر کھڑے ہو گئے تھے کہ شرک جو توحید کی ضد ہے، جو حضرت لقمان نے بھی یہاں فرمایا تھا لا تشرک باللہ، تو سب سے بڑی پہلی دعوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ شرک کی تھی۔ تو یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اور یہ نہیں عن المنکر جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے، یہاں دانت و پسینہ آتا ہے، یہاں مخالفتیں مول لینی پڑتی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کا سگا بھائی، آپ کا اپنا والد آپ کے خلاف ہو جائے کہ تم نے کس رستے کو اختیار کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ ہے حضور پر ایمان لے آئے، نوجوان صحابی تھے، گھر گئے ہیں تو والدہ جو ہے انہوں نے مرد بھرت رکھ لیا کہ میں اپنا کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ اپنی کمر کو بستر کے ساتھ لگاؤں گی جب تک میرا بیٹا سعد اپنے آبائی دین میں واپس نہیں آتا۔ بہت گھبرائے، بہت سعادت مند تھے، والدین کے لیے محبت کس شخص میں نہیں ہوتی، اور وہ نوجوان صالح نوجوان، اس کے دل میں والدہ کی کتنی محبت تھی۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور یہ معاملہ ہے، میری والدہ تو مخالفت میں اس حد تک آگے پہنچ گئی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان دے دوں گی، ہلاک کر دوں گی جب تک سعد اپنے آبائی دین میں واپس نہیں آتا۔ اس موقع پر سورہ عنکبوت کی وہ آیات نازل ہوئی تھی وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرمان نازل ہو گیا، یہاں وہ والدین اپنے حقوق سے تجاوز کر رہے ہیں۔ جس حق کو مانا ہے، خواہ تمہارا اپنا سگا بھائی ہو، اپنے والدین کو اگر آڑے آ رہے ہیں تو تمہیں ایک کوہ عزم کی طرح وہیں برقرار رہنا ہے۔ تو اس منکر کے معاملے میں واقعتاً انسان کے اوپر تکالیف بھی آتی ہیں، شدائد بھی آتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر بات کو دیکھے، کوئی بے حیائی کا کام ہے، کوئی فحاشی کا کام ہے، کوئی گناہ کا کام ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اسے اپنی طاقت سے روکے، اگر طاقت فراہم ہے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر طاقت فراہم نہیں ہے تو اپنی زبان کو استعمال کرے اس کے خلاف۔ یہ گویا کہ جہاد ہوگا زبان کے ذریعے۔ ومن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر کم سے کم دل کی گہرائی سے اس گناہ سے نفرت اس کو پالتا رہے، وہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں بھی وہ طاقت دے دے، گویا کہ اپنے دودھ کو استعمال کرے اس منکر کے خلاف، اللہ تعالیٰ اسے وہ قوت عطا فرما دے، اس کے دست و بازو ایسے بن جائے کہ اس منکر کے خلاف جو ہے وہ علمبردار بن کر کھڑا ہو۔ تو وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات سے روک دو، اس کا استحصال کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس راہ میں پھر جو تکلیف آئے مصیبت آئے اس کو برداشت کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور دیکھو اپنے گالوں کو لوگوں کے لیے پھلا کر مت رکھو اور زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قطعاً پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خورے ہوتے ہیں، جن کے اندر تکبر ہوتا ہے، عجب ہوتا ہے، ایک ان کے اندر گھمنڈ پیدا ہو چکا ہوتا ہے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے والے ہیں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور دیکھو اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ افراط و تفرید جو ہے کہ انسان کے اوپر ایمان کا تقوی کا غلبہ ہوا تو بہت جو ہے اللہ تعالیٰ کے رستے میں اپنا مال صرف کر رہا ہے، لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے، لیکن پھر جب کہیں بخل اس کے اوپر وارد ہو گیا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ اپنا بالکل روک لیا۔ ان دونوں کے درمیان ایک اعتدال کی روش رہنی چاہیے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز میں دھیما پن اختیار کرو۔ یہ آواز کی بلندی جو ہے کبھی بھی آواز کا حسن نہیں سمجھا گیا۔ جب بھی آپ باہم ایک دوسرے سے کوئی نیگوسیشنز کر رہے ہوں تو آواز کے اندر ایک نرمی ہونی چاہیے، وہ نرمی ہے کہ جو جا کر دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو الفاظ یہ ہیں کہ اعلیٰ صوتہ واحمرت عیناہ، تو حضور کی آواز بڑی بلند ہو جایا کرتی تھی اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، اس لیے کہ آپ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے بھی تھے، مسلمانوں کے لیڈر بھی تھے، ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کرنا بھی مقصود تھا، لہٰذا اس مقصد کے لیے اسی طرح اذان، اب بہت دھیمی آواز کے ساتھ آپ نے اذان دی تو کیا اذان ہوئی؟ اذان کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، قرآن کو پڑھتے ہوئے آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ یہ باہمی گفتگو کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز میں بھی دھیما پن اختیار کرو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اس لیے کہ آواز کی بلندی اگر آواز کا حسن ہوتا تو پھر یقیناً گدھے کی آواز جو سب سے بلند ہے اسے دنیا کی حسین ترین آواز ہونا چاہیے تھا۔ یہ آخری دو آیات وہ ہیں کہ جن کا ابھی کسی درجے میں حق ادا نہیں ہو سکا، لیکن میں اس کو پینڈنگ کر رہا ہوں اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل کا 5واں رکوع جو ہمارے اعمال صالحہ کے ضمن میں آئے گا
اس میں انشاءاللہ انہی مباحث کے اوپر ذرا تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر حضرت لقمان کی جن بعض نصیحتوں کا ذکر ہوا جو اپنے بیٹے کو کی ہیں، یہ بھی ہمیں اپنے لیے لائحہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔